کے بیٹے سے روایت ہے کہ میں بچہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا اور میرا ہاتھ کھاتے وقت پیالے میں گھومتا تھا، تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ بس اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگراں ہے اور اس سے اپنی رعیت یعنی اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگراں ہے اور اس سے اپنی رعیت یعنی گھر میں رہنے والے بچے اور دیگر افراد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے، اس سے اس کی رعیت یعنی مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس تم سب اپنے اپنے دائرے میں نگراں اور ذمہ دار ہو اور سب سے اس کی اپنی اپنی رعیت کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور وہ شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور نماز میں سستی کریں تو اس پر انہیں سرزنش کرو اور ان کے درمیان بستروں میں تفریق کرو۔ اللہ۔ ابو سریہ معبد جہنمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور 10 سال کی عمر میں اس نماز میں کوتاہی کرنے پر اس کی گوش مالی کرو۔ ابو داؤد ترمذی، امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، اور ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں، بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ 5 حدیثیں آج ہم نے پڑھی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن چلے جا رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ کھجور گری ہوئی تھی، بچے نے اس کو اٹھایا اور کھانے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اس بچے سے، اس کو مت کھاؤ، پھینک دو۔ جیسے ہم اپنی بولی میں تھوک دو، تھو تھو بولتے ہیں، اس طرح عربی میں کخ کخ کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ یہ حدیث کو بتانے کا مطلب یہ ہے، بچے کو کیا معلوم ہے کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، اللہ نے منع کیا۔ اب یہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے، اور اگر اللہ کے رسول بتائیں تو صحابہ کو معلوم ہے، بچوں کو کیا معلوم؟ لیکن بچوں کو ان باتوں کا سمجھانا، اس بات کی تربیت کرنا بڑوں کا کام ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کا عمل بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی مضمون کی کئی روایتیں ہیں، اور کسی میں یہ کہا گیا کہ کھجوروں میں سے اٹھا کر کے کھائے، اور وہ کھجور صدقے کے تھے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ بہرحال مضمون ایک ہی ہے، راوی الگ ہے، الفاظ الگ ہے۔ دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ کے فرزند جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا نہیں ہوئے تھے، پہلے شوہر کے بچے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام سلمہ سے ہوا تو ان بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پرورش کر رہے تھے۔
اب وہ بچے کی عادت یہ تھی کہ کبھی بائیں ہاتھ سے کبھی دائیں ہاتھ سے برتن میں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، یعنی بلا ترتیب کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، اور ایک طرف سے آگے سے کھاؤ، جب آگے کا ختم ہو جائے پھر دوسرے طرف سے، پھر تیسرے طرف سے، اس طرح سے پوری برتن صاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ فرماتی ہیں جب کئی لوگ کھانا کھاتے اور برتن جو ہے اندر آ جاتے، میں پہچان لیتی کہ نبی کی برتن کون سی ہے۔ وہ اس لیے کہ اتنی صاف ہوتی تھی، مجھے یقین ہو جاتا کہ اتنا صاف سوائے رسول اللہ کے کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو اتنا صاف کر کے کھاتے تھے۔ آج ہمارے بچے ہیں، ہم بچوں کے لیے بہت کچھ قربان ہوتے ہیں، کیا تربیت بھی سکھاتے ہیں؟ اسلامی تہذیب بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے۔ تیسری حدیث جو ہم نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ذمہ دار بنایا ہے، شوہر کو اپنے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی ہے اللہ شوہر سے پوچھے گا، زندگی کر رہا تھا اس کے ساتھ، کھانا پینا کھا رہا تھا اس کا، کبھی سوچا کہ وہ نماز بھی پڑھ رہی تھی کہ نہیں پڑھ رہی تھی؟ بے نمازی کے ہاتھ کا کیوں کھایا؟ اس کو نماز کی تربیت کیوں نہیں دی؟ اللہ پوچھے گا۔ وہ نہیں پڑھی، اس کو تو پوچھے گا، تو پوچھے ہی گا جی، لیکن شوہر سے بھی پوچھے گا، کیوں؟ اس کے ماتحت ہے۔ اسی طرح بیوی سے اللہ پوچھے گا تو اپنے بچوں کی تربیت کی تھی؟ جب وہ سوتے تھے تو کیا میرے طریقے پر دعا پڑھا کر سلاتی تھی؟ جب وہ اٹھتے تھے تو دعا پڑھا کر اٹھاتی تھی؟ اب مدرسے میں سکھا دیتے ہیں، بچے یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کا عمل کہاں کریں؟ یہ ماں کے ذمے ہے۔ ماں اپنے بچوں کی تربیت کرے، بیٹا سو جاؤ، دعا پڑھ کے اٹھو اور دعا پڑھ کے سو جاؤ، دعا یاد دلائے۔ اسی لیے ماں کو اتنا علم ہونا ضروری ہے جتنا وہ اپنے بچوں کو سکھا سکے۔ اگر نہیں ہے تو بچوں کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے، یہ بچے، یہ رشتہ دار، یہ بھٹکے ہوئے لوگ اللہ سے کہیں گے انا اطعنا سادتنا، ہم نے اطاعت کی اپنے بڑوں کی، وکبراءنا، اور ہمارے سرداروں کی، وَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہی لوگوں نے ہم کو غلط راستہ بتایا اور ہم کو گمراہ کر دیے۔ ربنا، اے اللہ، آتیہم، دے ان کو، ضعفین، دو حصے، من العذاب، عذاب کے۔ ایک انہوں غلطی پو تھے تو وہ عذاب ان کو تو دیتا ہے، ہم نہ غلطی پو چلائے، سیدھی بات بتائے نہیں۔ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان کے اوپر بڑی لعنت نازل فرما۔ یہ اولاد، یہ بچے ہمارے خلاف گواہی دیں گے اللہ کے سامنے۔ ہم نہ یاد دلائے تو یاد کرتے تھے، ہمیں کانا میں فون رکھ لے کو گانے سن لے کو سوتے تھے، ہم نہ کون بھی کیا بھی بولتا نہیں تھا، امی ابا وہ روم میں، ہمیں گانے سن لے کو ہمارے روم میں سوتے تھے، کون دعا پڑھا کون نہیں پڑھا کون پوچھتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے توبہ استغفار کر کے شہادہ کو دہرا کر، کلمہ شہادہ کو دہرا کر، اپنی غلطیوں سے توبہ کر کر آیت الکرسی کا ورد کر کے اگر سو جاتا ہے، اسی حال میں اس کو نیند لگ گئی اور موت بھی آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہ رتبہ جو ہے شہیدوں کا ملے گا، مرتبہ شہیدوں کا ملے گا۔ کیا ہم ایسا سو رہے ہیں آج؟ ہوں گے اللہ کے نیک بندے، ہر کوئی ایسا نہیں ہے، باوضو ہو کر بستر پہ بیٹھ کے استغفار پڑھ کر گناہوں سے پورا دن بھر کا محاسبہ کر کے اللہ سے توبہ کر کے سونا، اور اسی طرح بچوں کو سلانا۔ زمانہ آتے 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 بہت بگڑ رہا ہے، تو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ہے؟
باپ سے زیادہ ماں کی ہے، اس لیے کہ باپ کا وقت بچوں میں کم گزرتا ہے، ماں کا وقت زیادہ گزرتا ہے۔ جی ہاں، اسکول سے بچے آ جاتے ہیں، بیگ ادھر پھینکتے ہیں، کپڑے کاٹ کے ادھر پھینکتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے سیدھا امی کے پاس جاتے ہیں، ابا آئے گا وہاں دعا پڑھانے کے لیے کہ امی دعا پڑھائے گی؟ جی جی جی، کس طرف سے کپڑے پہننا، کپڑے پہننے کی دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہننے کی بھی دعا بتلا دی ہے، الحمدللہ الذی کسانی۔ جی، آئینہ دیکھنے کی دعا بتا دی، کیا نہیں بتایا اللہ کے رسول؟ دنیا کا سب سے بہترین مذہب، کیا کسی غیر مسلم کو معلوم ہے کہ اسلام میں کپڑے پہننے کی بھی دعا ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، اٹھنے کی دعا ہے، پیشاب کو جانے کی دعا ہے، باہر آنے کی دعا ہے؟ نہیں بتائے، اس لیے آج وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نہ ان کے ساتھی ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہمارا کوئی حصہ ہے، ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تو یہ آج بھی ہماری آنکھیں کھل جائیں، بچوں کی تربیت کریں، اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ درس رکھا جاتا ہے، احادیث پڑھی جاتی ہیں تاکہ دل کھل جائے اور اس پر عمل ہونے لگے، معاشرہ سدھرے۔ ایک دن میں نہ معاشرہ بگڑتا ہے نہ سدھرتا ہے، بگڑنے کو بھی وقت لگتا ہے، سدھرنے کو اس سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ اور آخری حدیث جو ہم نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کو جانے کی اسے تلقین کرو، جب 10 سال کا ہو جائے سختی سے بھیجو، مار کے بھیجو۔ اور ایک جو خاص بات بتائی، ان کے بستروں کو الگ کر دو، جب بچی 10 سال کی ہو جائے تو اس کا بستر الگ رہے، نہ ماں کے ساتھ رہے نہ باپ کے ساتھ، باپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا اس کا بستر الگ ہو جائے، وہ نہ ماں کے ساتھ رہے نہ باپ کے ساتھ۔ ذرا ہم غور کریں اپنے اپنے گھروں کے بارے میں، ہم خود سوچ لیں، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ 15-16 سال کے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ نپٹ کر سوتے ہیں، اور 14-15 سال کی بچی اپنے باپ کے ساتھ سوتی ہے، کوئی تمیز نہیں۔ اسلام اس کا مخالف ہے۔ ایک تو ادب 7 سال سے ہی ادب شروع ہو جاتا ہے، ہم لاڑ کے نام پر 20 سال تک لاڑ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گالی دینے لگ جائے اور مار پیٹ کرنے لگ جائے، بولتے ہیں بچہ ہے لاڑ سے پالے نا، اس کے واسطے کبھی کبھی مار لیتا ہے، کبھی کبھی گالی بھی دے دیتا ہے۔ استغفر اللہ، ایسا لاڑ کس کام کا؟ لاڑ میاں محبت اس وقت تک کی جائے جب بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ چٹنی ہے اور یہ گندگی ہے، اس کے بعد لاڑ نہیں۔ نگاہوں میں قہر ہونا چاہیے، دل میں محبت ہونی چاہیے، ایسے پالیں بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔